حکومت کی دانشمندانہ معاشی پالیسیز پر سرمایہ کاروں کا اعتماد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں تیزی کا رجحان برقرار، 100 انڈیکس میں 619 پوائنٹس کا اضافہ، انڈیکس 93 پوائنٹس کی سطح پر عبور کر گیا۔ ملکی ترسیلات میں ریکارڈ اضافہ، گزشتہ ماہ بیرون ملک $1.3 ارب کی تفصیلات موصول ہوئیں۔ یومیہ سالانہ بنیاد پر بالترتیب 6.7% اور 23.9% اضافہ ہوا۔ جولائی سے اکتوبر تک ملک میں $11.8 ارب تفصیلات زر مبادلہ موصول ہوئی اور ملک کے معیشت بہتری کی جانب گامزن۔ ڈالر کی قدر میں مزید کمی، انٹر بینک میں $32 سستا، انٹر بینک پر ڈالر کی $277 اور 63 پر ٹریڈنگ۔ گزشتہ روز انٹر بینک میں $277 اور 95 پر بند ہوا۔ ملک کی معیشت بہتری کی جانب گامزن، تمام معاشی اشاری مثبت ہے۔ تفصیلات زر میں ہر ماہ اضافہ، زر مبادلہ کے ذخائر مستحکم۔ اسٹیٹ بینک کے پاس $11 ارب زر مبادلہ کے ذخائر موجود ہیں۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی کراچی میں میڈیا سے گفتگو۔ ملک کے مختلف شہروں میں اسموگ کی شدت برقرار، فضائی آلودگی میں خطرناک حد تک اضافہ۔ ملتان دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج پہلے نمبر پر، ایئر کوالٹی انڈیکس 84 پوائنٹس ریکارڈ ہوا۔ آلودہ شہروں میں لاہور دوسرے جبکہ پشاور تیسرے نمبر پر۔ آلودہ شہروں میں ہری پور، راولپنڈی اور کراچی بھی شامل ہیں۔ حکومت پنجاب اسموگ کی روک تھام اور ماحولیاتی تحفظ کے لیے متحرک، قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی پر 200 مقدمات درج، 212 ملزمان گرفتار۔ فصلوں کی باقیات جلانے، فیکٹریوں سے دھوئیں کے اخراج اور مختلف مقامات پر کوڑے کو آگ لگانے پر بھی گرفتاریاں ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ کا مارکیٹ رات 8 بجے تک جبکہ اتوار کو مکمل بند کرنے کا اعلانیہ۔ کسان خوشحال پنجاب میں گندم کی زیادہ پیداوار حاصل کرنے کا عزم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی جانب سے گندم کے کاشتکاروں کے لیے اربوں روپے کا انعامی پیکیج۔ کاشتکاروں کی خوشحالی اور زراعت کی بحالی اولین ترجیح ہے۔ پنجاب کے کاشتکاروں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے، پورا ساتھ دیا جائے گا، مریم نواز شریف۔ 9 مئی جلاؤ گھیراؤ کے مقدمات سے اہم پیش رفت، جی آئی ٹیز کی تفتیش مکمل۔ فواد چودھری، علیمہ خان اور عظمیٰ خان سمیت تمام ملزمان قصوروار قرار پائے۔ جی آئی ٹی کی تفتیش سے متعلق رپورٹ انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت لاہور میں پیش۔ عدالت نے تمام ملزمان کو حتمی دلائل کے لیے طلب کر لیا۔ خیبر پختونخوا میں اساتذہ کا احتجاج چوتھے روز میں داخل۔ پشاور میں اساتذہ کا دھرنا جاری۔ صوبے کے 26,000 سے زائد اسکول میں تدریسی عمل معطل۔ بائی حکومت کی نااہلی کے باعث لاکھوں بچوں کا تعلیمی مستقبل خطرے سے دوچار۔ اساتذہ کا مطالبہ کہ منظوری تک احتجاج اور تدریسی عمل کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان۔ منی پور سب سے زیادہ نظر انداز، بھارتی ریاست 2 برس سے ریاستی غفلت اور فسادیت کا شکار۔ بی جے پی کی نفرت انگیز پالیسیز کے باعث من پر نسلی لسانی اور مذہبی تصادم کی یہ موقع بن چکا۔ اقلیتی کا نسل کشی جاری، افسادات میں 226 افراد ہلاک ہوئے، 60,000 سے زائد بے گھر۔ خواتین کی بے حرمتی کے ان گنت واقعات۔ عوام بھارت سے آزادی مانگ رہے ہیں۔ اور مشرق وسطی پر اسرائیلی جارحیت کا سلسلہ جاری۔ صہیونی فوج کی غزہ پر بمباری میں 50 سے زائد فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ شادی پناہ غزائزین کیمپ پر رہائشی عمارتوں پر حملے میں 21 افراد مارے گئے۔ لبنان کے مختلف علاقوں پر بھی اسرائیل کے فضائی حملے، 53 افراد جاں بحق، 161 زخمی۔ جنوبی شہر سیلا میں اسرائیلی ڈرون حملہ، 3 افراد جاں بحق۔ حملے کا اقوام متحدہ کی امن فوج کے 6 اہلکار بھی زخمی ہوئے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن کی ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد۔ نئے امریکی صدر کے ساتھ رابطے بحال کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی ٹرمپ سے رابطہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کروں گا۔ روس کے ساتھ تعلقات کی بحالی اور یوکرین سے جنگ پر ان کے واسع موقف کا انتظار رہے گا۔ ولادیمیر ٹوئٹر کا بلدائی فورم سے خطاب۔ منفرد اسلوب و دھما لہجہ، اردو ادب کے ممتاز شاعر، ادیب اور دانشور جان اہلیہ کی 22ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ جان اہلیہ نے اردو ادب کو ایک نئی جدت سے روشناس کروایا۔ ان کی تصانیف میں شاید، گویا، یعنی اور گمان شامل ہیں۔ جان اہلیہ 8 نومبر سن 2002 کو انتقال کر گئے۔